السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین گرامی، عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے؟ ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ شاگرد نے عرض کیا، تو پھر انہیں فوراً بھیج دو۔ قاضی ابن ارسون نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسون عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرقوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی اور اس بار شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسون بھی مضطرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں، یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون حیران و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسون انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیاں دینے لگے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب۔ شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی، اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے سکونی کی موت مر جاؤں۔ مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں، بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی صلاح الدین سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے میں ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں صلاح الدین سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور صلاح الدین گھبرا کر جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کو مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلاناغہ نظر آنے لگا تو صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بحکم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسون نے صلاح الدین سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی بھول تو نہیں رہے ہو، یا تم اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ صلاح الدین نے کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا،
پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسطو نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ صلاح الدین نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسطو کچھ دیر تک صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے۔ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسطو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسطو نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی اور سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میرا میدان جنگ ہیں۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں صلاح الدین سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ خلیفہ اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسطو کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ صلاح الدین کا رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ ابن ارسطو نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسطو کے یہ الفاظ گونجتے رہتے، طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ جاری ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔